عمر ایوب صاحب بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. آج 10 اپریل 2025 ہے, 52 سال پہلے آج ہی کے دن ہمارا آئین منظور ہوا تھا. آپ آج بھی اسمبلی میں یہی کہہ رہے تھے جی کہ آئین پر عمل درآمد ہوگا تو پاکستان ایک ہارٹ اسٹیٹ بنے گی. اس کو کچھ ایکسپلین کریں گے؟ آپ کے خیال میں آئین پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام پہ بلانے کا شکریہ. سب سے پہلی چیز یہ جی کہ آپ یہ دیکھیں کہ 73 کا آئین جب پاس ہوا تو یہ اس پہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ تھا ایوب خان کا, پھر یہ چینج ہوا پارلیمنٹری فارم میں, اس سے پہلے پارلیمنٹری فارم تھا. پولیٹیکل پارٹیز جو وہاں پہ تھی, کئیوں کے اعتراضات بھی تھے, آپ بھی اسٹوڈنٹ آف ہسٹری ہیں, پر یہ میجورٹی کے ساتھ پاس ہوا تھا. ایک چیز یہ وہ دستاویز ہے جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے. اس میں ترامیم ہوئی, سارا کچھ ہوئی. پاکستان بحیثیت ریاست جب ہم لوگ بات کرتے ہیں, اسٹیٹ کی ڈیفینیشن بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. اسٹیٹ کی ڈیفینیشن آرٹیکل 7 میں ہے, مجلس شورا, قومی اسمبلی, سینٹ, وفاقی حکومت, صوبائی حکومتیں, صوبائی اسمبلیاں, وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں. اس کے نیچے اوزار ریاست کے کیا ہیں؟ آپ کا مسلح فوج, کوسٹ گارڈ, فائر بریگیڈ, پولیس, رینجرز وغیرہ وغیرہ, یہ اس کے اوزار ہیں. اب ہوا کیا ہے کہ اوزاروں نے اپنا ایک جو مینٹل جس کو کہتے ہیں لبادہ, وہ اسٹیٹ کا انہوں نے اوڑھ لیا ہے, اور جو اسٹیٹ ہے جو آئین میں لکھا ہوا ہے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے. ایک چیز. دوسری چیز, جب آپ اسٹیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں, جو بات ہوتی ہے جی پاکستان سافٹ اسٹیٹ ہے اور ہارڈ اسٹیٹ ہونا چاہیے, بالکل ہارڈ اسٹیٹ ہونا چاہیے, پر ہارڈ اسٹیٹ کے لیے آپ کو وہ حصار جو بنانے پڑتے ہیں, وہ دیواریں وہ آئین اور قانون کی بنائیں گے, جس کے تحت آپ کے فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹڈ ہیں, جس کے اندر آپ 73 کا آئین کا مطالعہ کریں جو آپ نے کیا ہوا ہے کہ یہ ایک کامن ویلتھ ہے. پاکستان 4 صوبے جو ہمارے ہیں, اور گلگت بلتستان اور کشمیر اور فاٹا کا علاقہ جو پہلے تھا, یہ سب کے سب کامن ویلتھ ہے. تو کامن ویلتھ کے اندر صوبوں کا بہت بڑا رول ہے جو اس وقت مکمل ایروڈ ہو رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, 1 سال سے آپ کو معلوم ہے قومی اسمبلی میں میری سپیچز دیکھیں بلوچستان کے حوالے سے, آپ بھی اس پہ بات چیت کرتے ہیں, ہم خود کرتے ہیں. 1 سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ جناب ہوش کے ناخن لیں, حالات ٹھیک نہیں ہے. وہاں پہ لوگ خدا نخواستہ علیحدگی کی بات وہ کر رہے ہیں, وہ ایسٹ پاکستان کی طرف جا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی جو میں بات کرتا ہوں اس کی تائید کی ہے, وہ خود بھی بات کرتے رہے ہیں پریس کانفرنس. لیکن سرفراز بگٹی صاحب نے آپ کی بات کی تردید کی ہے. وہ کہتے ہیں جی آئیں عمر ایوب صاحب کو میں پورے بلوچستان کی سیر کرانے کے لیے تیار ہوں. ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو سرفراز بگٹی صاحب, وہ بیچارے اور ان کے منسٹرز وہاں سے جا نہیں سکتے ہیں. ان کا ایک ایم پی اے, اس کے گارڈز کے ساتھ ساتھ بڑے خوفناک ڈرونے قسم کے اس کے گارڈز تھے. اگلوں نے آ کے ان کو پکڑ کے بندوق کی نوک پہ انہوں نے کھڑا کیا, ان سے رائفلیں لیں, اور وہ بیچارے بکریوں کی طرح ادھر ادھر مطلب چل رہے تھے بیچارے. تو لہٰذا میر صاحب بات یہ ہے کہ بلوچستان کے حالات بھی تشویشناک ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جس وقت آپ فیڈریشن کو نوک پہ رکھیں گے تو مسائل بنیں گے. آپ سندھ کے بارے میں بات کریں, سندھ کے پانی کے بارے میں فلور آف دا ہاؤس پہ میں بات کرتا رہا ہوں. بلوچستان کا ایشو ان کا شروع سے ابھی آ رہا ہے, وسائل کا ہے. سندھ کا ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے پانی کا. لوئر رائپیرین کا حق ہوتا ہے, لوئر رائپیرین ہوتا ہے کہ آپ نیچے کی طرف ہوتے ہیں, پانی اوپر سے آ رہا ہوتا ہے. سندھ کا خدشہ یہ ہے کہ جو یہ آپ کا SIFC کا پروجیکٹ ہے, آپ کے کنالز کا چولستان صحرا میں, وہ پانی ڈائیورٹ ہو گیا تو ان کو پانی نہیں ملے گا. لیکن یہ 3-4 دن پہلے پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں جو 6 نئی نہریں بن رہی ہیں اس کے خلاف ایک ریزولوشن جو ہے وہ موو کی, اور لیکن آپ کی پارٹی, آپ کے ساتھیوں نے اس کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا, اور آج آپ کی طرف سے ایک ریزولوشن اسی پر جمع کروائی گئی ہے. تو کیا آپ پیپلز پارٹی کے پاس جائیں گے کہ ہم آپ کی مدد چاہتے ہیں؟ میں وہ ٹائم لائن درست کی کر لوں. میر صاحب یہ ریزولوشن ہم نے پہلے بھی جمع کرائی تھی. اچھا, یہ میری ٹویٹس میں آپ کو فارورڈ بھی کر دوں گا. یہ پہلے بھی جمع کرائی تھی, اور پیپلز پارٹی جو گلہ کری ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے. اس دن میں اٹھ کے بات کرنا چاہ رہا تھا فلور آف دا ہاؤس پہ, اختر مینگل صاحب کے حوالے سے ان پہ فائرنگ ہوئی تھی, اور اسپیکر نے اجازت ہی ہمیں نہیں دی بات کرنے کی. ہم لوگ پروٹیسٹ میں واک آؤٹ کر گئے تھے. ہمارے ساتھ تو ریزولوشن کے بارے میں بات ہی انہوں نے کی, نہ ہماری ہیلپ کے حوالے سے انہوں نے بات کی. ایک چیز. دوسری چیز یہ ایک دستاویز ہے, یہ جناب والا آپ کا پریزیڈنٹ آف پاکستان جو کہ آصف علی زرداری ہے اس وقت, اس کی یہ میٹنگ ہوئی تھی 8 جولائی 2024 کو.
اور یہ کنالز کے اوپر ہی تھی, یہاں پہ اپروول ہوئی تھی. اور اس سے پہلے بھی بلکہ 7 فروری 2024 آپ کی ایکنیک کی میٹنگ ہوتی ہے. 7 فروری 2024 الیکشن سے ایک دن پہلے, 24 گھنٹے پہلے بھی نہیں, اچھا ایک دن بھی نہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دن کو ہوئی ہوگی 12 بجے, 1 بجے, 2 بجے, 12 گھنٹے سے کم پہلے اگلے دن الیکشن ہے. تو کیئر ٹیکر نگران حکومت ایکنیک کی میٹنگ کرتی ہے اور اس پہ وہ ان سارے پروجیکٹس کی اپروول دیتی ہے. ابھی اس میں میلافائڈی انٹینٹ دیکھیں, اس وقت کے نگران وزیر اعظم کا, نگران صوبائی وزیر اعلیٰ کا, جتنے وزراء اعلیٰ ہیں ان کا میلافائڈی انٹینٹ دیکھیں کہ ان کو کہنا چاہیے تھا الیکٹڈ گورنمنٹ آنے والی ہے, 12 گھنٹے بعد الیکشن ہے. ویسے جو سندھ کے نگران چیف منسٹر تھے مقبول باقر صاحب, انہوں نے اس پہ اعتراض کیا تھا. تو پھر وہ اس نے یہ اعتراض کیا تھا تو وہ آج کھل کے کہے کہ میں نے اعتراض کیا تھا, میں اس کے فیور میں نہیں تھا, یہ سندھ کے ساتھ غداری ہے, سندھ کا پانی کاٹ کے وہاں پہ جا رہا ہے, یہ تو پھر سندھ کے ساتھ غداری ہو رہی ہے نا. اور سب سے اہم چیز آپ کو معلوم ہے میر صاحب, کوئی بچے تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے اس حکومت میں, ان کو پتہ تھا 12 گھنٹے کے بعد جنرل الیکشن ہو رہا ہے. تو ایکنیک کی میٹنگ کرنے کا اور اتنا امپورٹنٹ پروجیکٹ وہ ایجنڈا پہ لانے کا مقصد کیا تو تھا؟ اب جو آپ کی ریزولوشن ہے نئی نہروں پہ, تحریک انصاف کی ریزولوشن جو قومی اسمبلی میں آپ نے جمع کروائی ہے, آپ کے خیال میں یہ کامیاب ہو جائے گی یا ناکام ہوگی؟ ہمارے پاس نمبرز نہیں ہیں واضح طور پہ. ہمارے پاس, ہم لوگ اپوزیشن میں ہیں, ہم نے پہلے بھی یہ ریزولوشن لائی تھی, پیپلز پارٹی نے اس میں کوئی حمایت اور وہ نہیں کی تھی. ہم نے ان کو بتایا تھا, انہوں نے کوئی حمایت وہ نہیں کی. ان کو معلوم ہے نیشنل اسمبلی کے ریکارڈ پہ ہے, میرے پاس بھی ریکارڈ موجود ہے. یہ پچھلے سیشن کی بات میں کر رہا ہوں. اس کے بعد آج پھر ہم نے کیا, مجھے ڈیالہ جیل جانا پڑا, میرے ساتھیوں نے جا کے ساروں نے وہ جمع بھی کرا دیا. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ وہ جو 7 فروری 2024 کو جو میٹنگ ہوئی تھی ایکنیک میں, اس پہ بھی یہ لکھا گیا تھا کہ سی سی آئی کی میٹنگ بھی ہونی ہے. ہاں, اٹ از سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف کونسل آف کامن انٹرسٹ. سی سی آئی کی میٹنگ آج تک ہوئی ہی نہیں ہے امیر صاحب. ملک ہمارا, ہم لوگ آئین اور قانون کے بارے میں جب بات کرتے ہیں نا, ہارٹ اسٹیٹ تب ہوتا ہے جب آپ صوبے جو اکائی ہیں پاکستان کے, ان کے مفادات کا تحفظ کریں گے, ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی, تب آپ کا ہارٹ اسٹیٹ.